السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ دہلی آبکاری پالیسی سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں اروند کیجریوال کی گرفتاری کے تعلق سے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے سپریم کورٹ میں حلف نامہ داخل کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ کیجریوال کی گرفتاری قانون کے مطابق ہے۔ ہم نے انہیں 9 مرتبہ سمن بھیجا تھا اور یہ کہ وہ تفتیش میں تعاون نہیں کر رہے۔ ای ڈی نے سپریم کورٹ میں داخل کیے گئے اپنے حلف نامے میں کہا ہے کہ اروند کیجریوال کی گرفتاری کسی عصبیت کی وجہ سے نہیں بلکہ قانون کے تحت ہوئی ہے۔ ہم نے کیجریوال کو اس معاملے میں تفتیش کے لیے 9 سمن بھیجے تھے۔ لوک سبھا انتخابات میں اتر پردیش کی اٹاوا سیٹ سے بی جے پی کے امیدوار اور موجودہ رکن پارلیمنٹ رام شنکر کٹھیریا کے لیے عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو گئی۔ دراصل ان کی بیوی مردولا کٹھیریا نے بھی اپنے شوہر کے خلاف آزاد امیدوار کے طور پر کاغذات نامزدگی داخل کر دیے، جس سے یہاں مقابلہ دلچسپ ہو گیا۔ رام شنکر کٹھیریا نے اٹاوا لوک سبھا سیٹ سے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے ہیں۔ جھارکھنڈ کی راجدھانی رانچی میں برڈ فلو کے پھیلاؤ کی تصدیق کی گئی۔ شہر کے ہوٹوار علاقے میں واقع محکمہ مویشی پروری کے علاقائی پولٹری فارم کی مرغیوں کے نمونوں کو بھوپال میں واقع سرکاری لیبارٹری میں جانچ سے معاملہ سامنے آیا۔ اس کے بعد انتظامیہ نے الرٹ جاری کیا۔ جس علاقے میں انفیکشن کی تصدیق کی گئی وہاں سے 1 کلومیٹر کے دائرے میں مرغیوں، انڈے اور ان سے متعلق دیگر مصنوعات کی خرید و فروخت اور ٹرانسپورٹنگ پر فوری اثر سے پابندی عائد کر دی گئی۔ رانچی کے ڈپٹی کمشنر راہل کمار سنہا نے ریپڈ ریسپانس ٹیم تشکیل دی اور ہر ایک ٹیم میں ویٹرنری عہدیداروں اور ملازمین کی تقرری کی گئی۔ تقرر شدہ عہدیداروں اور ملازمین کو ضلع مویشی پروری کے عہدیداروں اور معاون ڈائریکٹر پولٹری علاقائی پولٹری فارم ہوٹوار رانچی سے تال میل قائم کرتے ہوئے کام کرنے کی ہدایت کی گئی۔ بہار میں لوک سبھا انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے ووٹنگ سے قبل تشدد کا واقعہ پیش آیا۔ پٹنہ میں جے ڈی یو لیڈر کا گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق جے ڈی یو کے لیڈر پر اس وقت فائرنگ کی گئی جب وہ ایک شادی کی تقریب میں شرکت کے بعد واپس لوٹ رہے تھے۔ یہ واقعہ پٹنہ کے پون علاقے میں پیش آیا۔ واقعے کے دوران سوربھ کمار کے ساتھ موجود اس شخص کو بھی گولی لگی۔ جے ڈی یو لیڈر کے قتل کے بعد حامیوں میں بھاری غم و غصہ پایا جا رہا۔ شمالی ہندوستان کی کئی ریاستیں شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں، تاہم ملک کے بعض علاقوں میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 25 اپریل کو بہار، اتر پردیش، مغربی بنگال، اڑیسہ، جھارکھنڈ، تلنگانہ، کرناٹک اور آندھرا پردیش میں گرمی کی لہر کا الرٹ جاری کیا گیا تھا۔ وہیں پنجاب، ہریانہ اور مہاراشٹر کے کچھ حصوں میں بارش کے امکانات رہے۔ دہلی میں آسمان صاف رہا اور اس دوران تیز ہوائیں چلی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ 26 اپریل کو دہلی میں ہلکی بارش کے امکانات ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ نے غزہ کی پٹی میں ناصر اور الشفا اسپتالوں کی تباہی اور اجتماعی خبروں کی رپورٹوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ اقوام متحدہ کے اہلکار وولکر ترک نے اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری تنازع کے دوران ناصر اور الشفا اسپتالوں میں ہونے والی ہلاکتوں کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ فلسطینی حکام نے بتایا کہ انہوں نے ناصر سے 283 لاشیں نکالی، ان میں سے بعض کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ ان کی موت کیسے ہوئی یا انہیں کب دفن کیا گیا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ لاشوں کو دفن کرنے کا جو دعویٰ کیا ہے وہ بے بنیاد ہے۔ عام آدمی پارٹی کے سینئر رہنما اور راجیہ سبھا رکن سنجے سنگھ نے کہا ہے کہ پہلے مرحلے کی ووٹنگ کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی کو اپنی شکست کا اندیشہ ہو گیا ہے، اس لیے وہ طرح طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے۔ سنجے سنگھ نے جنوبی دہلی لوک سبھا حلقے کے پالم میں جیل کا جواب ووٹ سے قرارداد میٹنگ میں کہا کہ ملک میں جاری آمریت کے خلاف عوامی حمایت حاصل کرنے آئے ہیں۔ دہلی والوں کا بیٹا جیل میں ہے۔ پچھلے 9 سالوں میں کیجریوال نے آپ کا بھائی اور آپ کا بیٹا بن کر آپ کی خدمت کی ہے۔ ہماچل پردیش میں 7ویں اور آخری مرحلے میں لوک سبھا انتخابات ہونے ہیں۔ ہماچل پردیش میں لوک سبھا کی 4 سیٹوں کے ساتھ 6 اسمبلی حلقوں پر ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے کانگریس اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنماؤں کے درمیان حملوں اور جوابی حملوں کا سلسلہ دیکھنے کو ملا۔ شائع خبر کے مطابق اب ہماچل پردیش حکومت میں ریونیو منسٹر جگت سنگھ نیگی نے بی جے پی کو نشانہ بنایا۔ ریونیو منسٹر جگت سنگھ نیگی نے کہا کہ ہماچل پردیش میں سیاسی بحران پیدا کرنے کی بی جے پی کی سازش پوری طرح ناکام ہو گئی اور اب بی جے پی رہنما خوف میں مبتلا ہے۔ ریونیو منسٹر نے کہا کہ ہماچل پردیش کے لوگ کانگریس حکومت کی طاقت ہیں، بی جے پی کے پاس پیسے کی طاقت ہوگی لیکن کانگریس کے پاس عوام کی طاقت ہے اور اس کی مدد سے وزیر اعلیٰ سکھویندر سنگھ سکھو کی قیادت میں موجودہ ریاستی حکومت اپنی 5 سالہ مدت پوری کرے گی۔
RBI ने कोटक महिंद्रा बैंक के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए ऑनलाइन या मोबाइल बैंकिंग ऐप के जरिए नए सार्फिन न जोड़ने पर पाबंदी आयद कर दी। इसके साथ ही RBI ने बैंक के जरिए नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर भी रोक लगा दी। मरकजी बैंक ने एक प्रेस रिलीज जारी करके इस सिलसिले में जानकारी दी और बैंक में कई खामियों की तरफ इशारा करते हुए अपनी फिक्र का इजहार किया। RBI ने बैंकिंग रेगुलेटरी एक्ट 1949 की दफा 35A के तहत ये कार्रवाई की है और कोटक महिंद्रा बैंक को फौरी असर से नए सार्फिन जोड़ने पर पाबंदी लगा दी है। इंडियन रेलवेज ने जनरल कोच के मुसाफिरों का ख्याल रखते हुए एक बड़ी पेशकदमी की है। जनरल कोच के रेल मुसाफिरों को प्लेटफॉर्म पर किफायती शरह पर खाना दस्तयाब कराने की तैयारी हो चुकी है, जिसके तहत 20 रुपए में पूरी और सब्जी दी जाएगी। इसके अलावा 50 रुपए में खाने का एक पैकेट भी होगा, जिसमें चपाती और सब्जी वगैरह दी जाएगी। दरअसल गर्मी की छुट्टियों में ट्रेनें भरी जाती हैं और इस भीड़ की वजह से लोगों का जनरल कोच से बाहर निकलना दुश्वार होता है। ट्रेन के 2 मिनट ठहराव की वजह से गरीब तबके के मुसाफिरों को कई बार भूखे रहना पड़ता है। यही वजह है कि रेलवे ने किफायती शरह पर खाना दस्तयाब कराने की तैयारी कर ली। एक रेलवे ऑफिसर के मुताबिक IRCTC के साथ मिलकर रेलवे ने मुसाफिरों खुसूसन गैर रिजर्व डिब्बों में सफर करने वालों की खिदमत के लिए ये पेशकदमी की है। उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों पर गुज़िश्ता 19 अप्रैल को वोटिंग हो गई और अब यहां की आवाम के लिए बुरी खबर सामने आ रही। बीजेपी हुक्मरान इस रियासत में बिजली की कीमतें जल्द ही बढ़ाने वाली है। उत्तराखंड इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी बोर्ड जल्द ही बिजली की शरह में इजाफा करने का ऐलान कर सकता है। UPPCL की जानिब से बिजली शरह को 23 से 27% तक बढ़ाने का मुतालबा किया गया था, लेकिन 8 से 10% इजाफे का रास्ता हमवार हुआ है। ऐसे माहौल में जबकि गर्मी बढ़ गई है, हर घर में कूलर, AC, फ्रिज जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान का इस्तेमाल भी बढ़ चुका है। गर्मी बढ़ने से बिजली की तलब बढ़ जाती है। इस सूरत में लोगों को ज्यादा बिजली बिल की अदायगी करनी पड़ती है और बिजली शरह में इजाफे से अवाम पर दोहरी मार पड़ने वाली है। इसी के साथ हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचते हैं। अल्लाह हाफिज।